ساری تبلیغ کا خلاصہ، ساری مدارس کی تعلیم کا خلاصہ، ساری خانقاہوں کا حاصل. تب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں. تو سچا بندہ بنے اور اسی کا نام ولی اللہ ہے. اللہ کا مقرب، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے سچے بندے بن جائیں. تو اس کے لیے اس کا طریقہ ساری تبلیغ کا حاصل یہی ہے، سارے مدارس کی تعلیم کا حاصل یہی ہے، ساری خانقاہوں کا خلاصہ یہی ہے. اور چلو 2 سطروں میں حضرت قرآن نے فرمایا ہے. ہاں چلو سناؤ. فرمایا کہ حفصالہ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے. یہ حفصالہ تک پہنچنے یہ بھی نہیں، ایک ہی راستہ ہے. نمبر 1 اخلاق رذیلہ جاتے رہیں. سارے اصلاح کا تعلق کا حاصل کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں. اخلاق رذیلہ کیا؟ زیادہ کھانے کی حوث، زیادہ بولنے کی فکر، بلا وجہ بیجا غصہ کرنا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، فوج ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. یہ ہے اخلاق. تو حاصل کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ. یہ درست ٹھیک دل سے نکل جائے، اسی یہی اصلاح کا حاصل. لیکن خالی یہی کافی نہیں. کہیں کوڑا کباڑ گندگی غلیظ پڑا ہوا ہے، یہ صفائی کی تو میدان بن گئے. لیکن یہاں تو پاک بنانا ہے جن کو، اور بھی کچھ کرنا پڑے گا. کیا؟ نمبر 2 اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں. یہ ہمارے حفظ ہے، شکر ہے، اللہ کی محبت ہے، خشیت ہے، توکل ہے، یہ چیزیں پیدا ہو جائے گی. اب یہ ہے اصلی چیز. اب آگے چل کے نمبر 3 معاشی چھوٹ جائیں. کیسے معلوم ہو؟ اخلاق رذیلہ چلے گئے اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو گئے. گناہ عادت ہے. ایک گناہ کی بھی عادت ہے جو مریض ہے، قابل علاج، قابل اصلاح. ایک ہی جرم بھی ساری زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی. اس کے لیے کوئی زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں. حدیث ریا مشہور ہے. ایک مجاہد کی زندگی برباد ہو گئی، ایک دین کا علم رکھنے والے کی زندگی برباد ہو گئی. عالم اصطلاحی مراد نہیں، بقدر ضرورت علم دین ہے، لیکن اس نے اس لیے حاصل کیا کہ نام و شہرہ ہو جائے. ایک رئیس کی زندگی برباد ہو گئی، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا مگر اس لیے کہ لوگ سخی ہیں. ایک ہی تو گناہ تھا بھیا، ساری زندگی برباد ہو گئی. ندی سے بات بات اس لیے اس کی پہچان یہی ہے، گناہ چھوٹنا. جیسے مسجد تک جا رہا ہے، 4 جگہ 6 جگہ بیٹھ کے جاتا، ایسا تو لگا بیمار ہے، کمزور ہے، اور ایک ماشاء اللہ پہلوان ہے، اچھا کھاتا ہے، اور یہاں سے جاتے ہوئے اس کے ساتھ پھر ندی کے کنارے چلا گر گیا، پھر روٹ کے چل دیا. دونوں برابر ہیں. عادت ہے گناہ، کبھی کبھار گناہ ہو سکتا ہے لیکن عادت گناہ کی نہیں. بڑے بڑے حضرات سے لمبی ہوئی اس کی تلافی کی جان کی بازی لگاتے ہو. یہ ہے صرف بدنگاہی کی بیماری، اور کچھ نہیں. صرف امانت میں خیانت کرتا ہے، اور کچھ نہیں. صرف عورتوں کا حصہ نہیں دیتا. بعض لوگ ہیں ماشاء اللہ پڑھے لکھے، بعض بچیاں ہیں، مجھے بھی علم ہو کر حیرت ہو گئی. ایک طرف سمجھ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور حج بھی کر لیا ہے، اور 2 حج کر لیا ہے. لیکن پتا چلا جب ایک معاملہ چلا، عورتوں کو شرعی حصہ نہیں دیا. اللہ اکبر، 40-50 کروڑ اس کے بعد تو مجھے معلوم اور کوئی صورت پیش نہیں آئی. زہر ایک قسم کا بھی زہر کھا لے تو بھائی کے لیے کافی. چیزیں عادت پڑی تھی پہلے سے، بچپنے سے کوئی تعلیم کی رہا ہے، شراب پینا شروع کر دی اور کام بھی کر رہا ہے. معاشی چھوٹ یہ پہچان. اور نمبر 4 طاعت کی توفیق ہو جائے. بعض لوگ جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، بدگمانی نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے،
لیکن اس کے ساتھ تعلق نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، حج فرض ہے، حج کی تو ضروری ہے، چار چیزیں تو ضروری ہے، ان چار میں سے ایک کی کمی ہے ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ایک گناہ کا بھی کوئی عادی ہو وہ حکومت تو مقبول ہو سکتا ہے، صرف رشوت دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، کسی کھانے پہن رہ جائے گا، ایک گناہ کی عادت، گناہ کی عادت، گناہ کا بھی پرچہ ملتا ہے، پرچہ نہیں ہے ملتا ہے، جو طلب کرتا ہے مفت ملتا ہے، تاکہ کچھ تو طلب تو ظاہر ہو، اور ہر وقت ہے اس طلب کوئی دوسری بات لینا چاہیں گے حاضر ہو دفتر میں گناہوں کا پرچہ چاہیے، اس کے پوچھ پر سنتیں اور علاج نماز کی سنتوں کا بیان ہے، گناہوں کے نقصانات کا بیان ہے، تاکہ معلوم ہو۔ نمبر 5 غفلت من اللہ جاتی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات کے موسم کے احسانات کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ بلا پانی فرمایا کہ جیسے مومن کی شان یہ دکان پہ ہے، گھر پہ ہے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ معلوم ہے کیا ایک لوگ تو دو کام کیسے کرے گا؟ حج کے بنوایا سے آپ کرتے ہو، جب مسجد میں آتے ہو کہ گھر پہ رکھا ہوا دکان پہ رکھا ہوا، یہاں بھی آ کر کے دکان چلا رہے ہیں مسجد کے اندر، اس وقت کھان پہ لگ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگ ایسے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھی انہوں نے اثر کی، اب چلے گئے، جب پہنچ گئے وہاں پہنچے کب فکر لگی کب اذان ہوگی، کب نماز جمع پائے گا، کب تک مسجد کا قلب معلق بالصلاۃ، اس کا دل جو ہے نماز کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اچھا الہی کے سائے میں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے سائے میں بادشاہ عادل ہوگا، نماز سے جس کو اتنا تعلق، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے پوشیدہ کر کے دیتا ہے، چھپا کر کے دیتا ہے، وہ بھی اس کو بھی اچھا الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ غفلت میں اللہ جاتی سارا اصلاح کا خلاصہ ہے، یہ بات اگر حاصل ہے قابل ہے۔ قرآن پاک میں بھی اسی کو فرمایا گیا، اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور گناہوں سے بچے۔ ساری اصلاح کا حاصل ہے کہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے اور طاعت کو لگے، ساری